إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ازواج مطہرات کے ساتھ، اس موضوع کی آج یہ ہماری دوسری کڑی ہے۔ اس سے قبل اس موضوع پر جو خطبہ جمعہ دیا گیا، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے جو محبتیں تھیں، اس کی کچھ مثالیں حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس سلسلے کی بڑی اہم مزید کچھ باتیں بچی ہوئی ہیں، بإذنہ تعالی ہم اس خطبے میں ان کے ذکر کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ازواج سے حد درجہ محبت کرتے، ان کے نفسیات کا لحاظ رکھتے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے، اور جن چیزوں میں ازواج یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی قدرت نہ ہوتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کا وہ کام اپنے ذمے لے لیا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک مثال بیان کی گئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ اونٹ پر سوار ہونے سے قاصر ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کا پردہ کیا، اونٹ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھٹنے پر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنے پر اپنا قدم رکھ کر اونٹ کی سواری کی۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حسن خلق کے بہترین نمونے ہم نے دیکھے۔ اسی سلسلے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے محبت تو کرتے، لیکن محبت میں غلو سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام کے درمیان عدل و انصاف کا خیال رکھتے، تمام کے درمیان انصاف کی کوشش کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القیامہ وشقه مائل، کہ جس آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ انسان ان بیویوں میں سے کسی ایک کی جانب زیادہ جھک جائے، تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا، ناکارہ ہوگا۔ یہاں جھکنے سے مراد دلی جھکاؤ نہیں ہے، بلکہ حقوق کا جھکاؤ ہے۔ دل پر بندوں کا اختیار نہیں ہوتا، کسی بیوی سے کسی کو زیادہ محبت ہو سکتی ہے تو کسی سے کم ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک بات ضرورتوں کی ہے، ضرورتیں مالی ہوں کہ جسمانی ہوں، ان کے حقوق میں بیویوں کے درمیان تفریق کرنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ جہاں تک بات دلی محبت کی ہے تو خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری تمام بیویوں کے بالمقابل سب سے زیادہ محبت کرتے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ محبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی گزری ہوئی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ تو یہاں دلی میلان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو انسان جسمانی طور پر ایک بیوی کی طرف زیادہ بڑھ جائے یا مالی اور ضرورتوں کے طور پر ایک بیوی کو نظر انداز کر دے، دوسری بیوی پر توجہ دینے لگ جائے، یعنی ایک کا حق مار دے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے، عدل و انصاف کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے کہ کہیں مجھ سے کمی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک،
اللہ سبحانہ و تعالی میرے بس میں جتنی تقسیم تھی، باریوں کی تقسیم، اناج کی تقسیم، ضرورتوں کی تقسیم، میرے بس میں جتنی ذمہ داریاں تھیں الہ العالمین میں نے ان کی تقسیم کر دی، لہذا اس چیز پر تو مجھے ملامت نہ کر، اس چیز پر تو مجھ سے ناراض نہ ہو جس کی میرے پاس کوئی قدرت نہیں اور جس پر تیری قدرت ہے۔ یعنی دلوں کا حال، جتنا ہمارے بس میں ہوگا ہم ظاہری طور پر عدل کریں گے، لیکن جہاں تک بات دلوں کی ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ایک وقت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ 9 بیویوں کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتے۔ آپ علیہ السلام کو سفر کا ارادہ ہوتا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے درمیان قرعہ کرتے، جس کا نام آتا اسے سفر میں ساتھ لیتے۔ اگلی مرتبہ پھر سے قرعہ کی باری آتی تو ایک مرتبہ جس کا نام آ چکا ہے اس کی چٹی بازو ہٹا دیتے، پھر بچی ازواج کا قرعہ کرتے اور جس کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ ایسا نہیں کہ جو بیوی زیادہ محبوب ہے دوسروں کو کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اس قدر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا لحاظ رکھتے، اور 9 بیویوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا کبھی کسی بیوی کو نہیں ڈانٹا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ ہی کسی عورت کو، یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو، اور نہ ہی اپنے خادموں میں سے کسی خادم کو، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے قیامت کے دن کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے مسواک سے مارتا۔ مسواک کی مار کتنی لگتی ہے، شاید سامنے والے پر اثر بھی نہ ہوتا ہو، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خود کو بچاتے اور گھر والوں کے ساتھ جس قدر بہتر ہو سکے اس قدر بہتر رویہ رکھنے کا حکم دیتے اور کوشش بھی کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے کہا، لا تضربوا اماء اللہ، لوگو اللہ کی بندیوں کو مارا مت کرو، عورتوں کو مارا مت کرو، وہ کمزور جسم ہوتی ہیں، کمزور دل ہوتی ہیں، وہ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے گھر کے کئی کام کرتی ہیں، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، انہیں جس قدر بہتر انداز سے ہو سکے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، لیس اولئک بخیارکم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور جن کی بیویوں کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ گھر سے نکل آئے اور ہم سے اپنے شوہروں کی شکایت کرے، آپ علیہ السلام نے کہا، لیس اولئک بخیارکم، ایسے لوگ تمہیں بہتر کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے بہتر لوگ نہیں ہیں جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانگی ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے بغض اور نفرت بھی نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے عداوت نہیں رکھ سکتا، اپنے دل میں بغض اور نفرت نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر مومنہ سے مراد اس کی بیوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر تم اس کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرو تو اس کی دوسری عادت، اس کی دوسری کوئی ادا ایسی ہوگی جو تم پسند کرو گے، جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ آج کل بہت سے مسائل میں زوجین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف زوجین کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں، لڑکے کے گھر والے یا پھر لڑکی کے گھر والے، یہ بڑا سبب بنتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے رشتوں میں درار کا۔ یہاں اگر لڑکے اور لڑکی کو ان کے معاملات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے چھوڑ دیا جائے تو ان کی زندگی بڑی آسانی سے گزر سکتی ہے۔ آج بہت سے مسائل میں لڑکی کی ماں اور لڑکے کے بہنوں کا بڑا کردار ہوتا ہے،
وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر جو بہو بیاہ کر آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر حق ہے، فرض ہے کہ وہ گھر کے سارے لوگوں کا کام کرے، اس پر فرض نہیں ہے۔ وہ احسان کرتی ہے، اسے احسان کرنا چاہیے، یہ ہمارا عرف ہے، لیکن اس کے احسان کو بھی آپ احسان سمجھو، اسے گھر کی نوکرانی مت سمجھو، اس لیے کہ آپ بھی یہ نہیں چاہو گے کہ آپ کی بچی بھی کسی اور کے گھر جائے تو نوکرانی بن کر جائے، وہ بیوی بن کر جا رہی ہے، اس کے احسان کو احسان سمجھا جائے۔ ایک لڑکی ہوتی ہے گھر کے سارے لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے، سارے لوگوں کا ناشتہ بناتی ہے، اگر وہ خود سے بنا رہی ہے، عرف ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کا احسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ شوہر بھی اپنی بیوی کے احسانات کا لحاظ رکھے، وہ دیکھے کہ وہ کتنا کام کرتی ہے، وہ دیکھے کہ وہ اس کی کتنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے بالمقابل اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ ایک بچے کو لے لیجئے، ایک عورت اپنے بچے کی خاطر ایک رات میں جتنی مرتبہ اٹھتی ہے، کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نیند قربان کرے۔ اللہ نے یہ صفت عورت کے اندر رکھی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ مرد کے لیے یہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، لیکن عورت جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ دودھ پلانے کے لیے اٹھتی ہے، اس کے کپڑے بدلنے کے لیے اٹھتی ہے، وہ بچہ روتا ہے تو اسے لے کر ہٹ جاتی ہے تاکہ شوہر آرام کر سکے۔ یہ تمام تر معاملات ہمیں اس کا لحاظ رکھنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ خیر والا رویہ رکھو، اچھا رویہ رکھو، حسن خلق سے پیش آؤ۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں یہ حدیث بھی پیش کی گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، خاصتاً اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اخلاق اچھے ہوں، ان کو سمجھنے سمجھانے والا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں سن لو، میں صرف بول نہیں رہا ہوں، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ میرے اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے تم تمام کے اخلاق سے بہتر ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے جس قدر بہتر ہو سکے اس قدر بہتر اخلاق بنائے۔ بیویوں کے ساتھ بہتر رویے میں، بہتر اخلاق اور بہتر معاملے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی، ان کے رشتہ داروں اور ان سے میل ملاقات رکھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے امت کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا انکم ستفتحون مصر، تم ان قریب مصر فتح کرو گے۔ یاد رکھو، جب تم مصر فتح کرو فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها، مصر فتح کر لو تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا رویہ رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا فإن فيهم الصهر والذمة او والرحمة، نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ ان کے پاس تمہارے رحم کا رشتہ ہے یا پھر تمہارے سسرال کا رشتہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ رحم، یہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہاجر مصر سے تھی، نبی علیہ السلام نے اس قدر دور کی رشتہ داری یاد دلائی کہ دیکھو اسماعیل کی ماں ہاجر مصر سے تھی، لہذا وہاں کے رہنے والوں کو تکلیف مت دینا۔ اصہر یعنی سسرالی رشتہ داری، امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی ماں ماریا وہ مصر سے تھی، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کے میکے والوں کے ساتھ اچھے رویے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے باشندوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں جس شہر سے آپ علیہ السلام کا سسرالی رشتہ ہے۔ شہر کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی ایک گھرانے کا نہیں۔ آگے ہوا بھی ایسے ہی، جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے تو جنگ سے رکے رہے۔ پادریوں نے پوچھا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ پادریوں نے سنا تو کہا کہ اللہ کی قسم، اتنی دور کی رشتہ داریوں کا لحاظ ایک نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس انسان کی بات لے کر آئے ہو، جس کے حکم پر رکے ہوئے ہو، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ اخلاق ہے، وہ جو سر چڑھ کر بولے،
جس کا اقرار سامنے والے بھی کرے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کا خیال رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کیا۔ ابو العاص یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اپنا بھی گھرانہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح کیا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ سیدھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا گھرانے والے موجود نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام سسرالی رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھتے، ان کے ساتھ تعلقات جس قدر بہتر ہو سکے اس قدر بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے آنے والے حالات سے باخبر کیا۔ بات یہ بتانے کی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ اس سے قبل بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق سے جنگ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 گھرانوں کو غلام بنا لیا، انہی میں سے ایک جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ 100 گھرانے یہ مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے غلام تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کیا تو صحابہ کہنے لگے اصحار رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ صحابہ نے 100 کے 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا، اور جب 100 گھرانوں نے دیکھا کہ اسلام سسرالی رشتہ داری کا بھی اتنا لحاظ رکھتا ہے تو 100 کے 100 گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سسرالی رشتہ داریوں کے ساتھ احسان والا رویہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سسرالی رشتہ دار کو ان کا مقام دیا جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد کے گھرانے والے خود میں بڑی عزت محسوس کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی والے ہوں تو وہ دب کر رہے ہیں۔ یہ قاعدہ کس نے دیا؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ شوہر کا رتبہ بڑا ہو، لڑکی کا رتبہ شوہر کے بالمقابل کم ہو، لیکن لڑکے والوں کا رتبہ بڑا ہو اور لڑکی والوں کا رتبہ کم ہو، شریعت اسلامیہ ایسی کوئی ہدایت نہیں دیتی۔ دونوں برابر ہیں، چاہے لڑکی والے ہو کہ لڑکے والے۔ لڑکی والوں پر لڑکی والوں کے سسرال کا جتنا حق ہے، رشتہ داری جوڑنے کی جتنی ذمہ داریاں ان پر ہے ان پر بھی اتنی ہی ہیں۔ دونوں آپس میں برابر ہیں۔ دونوں میں اگر فضل ہو سکتا ہے تو بس تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی انسان عزت دار ہے جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تم ڈرتے ہو، عزت دار ہو۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، گرچہ تمہارا خاندان کتنا اونچا کیوں نہ ہو، گرچہ تم رتبے والے کیوں نہ ہو، گرچہ تم مال و دولت والے کیوں نہ ہو، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں کر اپنے رشتوں کو اونچا کرنا، اپنے رتبوں کو اونچا کرنے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج آپ میں سے ہر کوئی اس حقیقت سے واقف ہے کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ کس قدر دب کر چلتے ہیں، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی جھولی میں کچھ نہیں ہوتا، گھر کی ہنڈیاں خالی ہیں لیکن لڑکی والوں پر دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ لڑکے کے بھائی ہیں تو شادی خانے میں ان کا دستر الگ لگنا چاہیے، دولہے کے جو خاص بھائی ہیں اور جو بھائیوں کے دوست ہیں ان کا بھی دستر الگ لگنا چاہیے۔ دولہے کے لوگ ہیں، یہ رتبہ کس نے دے دیا؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑی ذلیل حرکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے، بلکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سسرالوں کی عزت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ صفیہ کیوں روتی ہو؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے نسب کے اعتبار سے بڑی افضل ہیں، اب میرا نسب ذرا چھوٹا ہے، میرا گھرانہ چھوٹا ہے، غریب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا قلتی
कैफ़ तकूनानी खैरम मिन्नी व ज़ौजी मुहम्मदुन व अबी हारून व अम्मी मूसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफ़िया, वो दोनों तुमसे बेहतर कैसी हो गई? तुमने उन्हें ये क्यों नहीं कह दिया कि मेरा शौहर मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर मुहम्मद है, मेरे बाप हारून है, मेरे चचा मूसा है। ये आपके दूर के रिश्तेदार लगते थे। देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के घराने को इज्जत बख्शी। और आज हमारा रवैया ऐसा है कि अगर हमारे घर का बच्चा छोटा ही हो, कोई अच्छा काम कर दे तो शौहर सीना चौड़ा करके बोलता है मेरे घर पर गया है। तुम्हारे घर से कोई है ऐसा? तुम्हारे ख़ानदान में ऐसा किसी का कारनामा है? मेरे बच्चे ने किया, मेरा बच्चा है, दादा पर गया है, चचा पर गया है, ताया पर गया है। हम खुद अपने बच्चों के दिलों में उनके ननियाल की बेइज्जती बिठा रहे हैं, उसकी तहकीर बिठा रहे हैं। हालांकि हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों के दिलों में अपने ननियाल का भी वैसे ही एहतराम बिठाए जिस तरह ददियाल का एहतराम बिठाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेटी का निकाह ननियाल में करवा दिया। घर की पहली बेटी, उसका निकाह ननियाल में। क्या ददियाल में नौजवान बच्चे नहीं थे? क्या अच्छे आला नस्ब के लोग नहीं थे? क्यों नहीं थे? कितने लोग थे? तारीख भरी पड़ी है, उतने लोग थे। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का लिहाज रखा। आज बचपन ही से हम बच्चों के दिलों में मामुओं की तहकीर बिठाते हैं, ननियाल वालों की बुराई कर कर के उनके दिलों में ननियाल का बुग़्ज़ और ननियाल की नफ़रत बिठा देते। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम बारहा उन्हें रिश्तेदारी को जोड़ने की तलक़ीन करते, नाना नानी और मामुओं का भी वैसे ही एहतराम सिखाते जैसे हम अपने दादा दादी और चचाओं का एहतराम उन्हें सिखाते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ जो बेहतर सलूक करते, उसमें से एक पहलू ये भी था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ससुराल में तोहफ़े तहाइफ भेजते और उनसे तोहफ़े तहाइफ कबूल भी करते। इस सिलसिले में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हब अश-शात फ़यक़ूल अरसिलू बिहा इला अस्दिक़ाइ खतीजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कोई बकरी काटते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले कहते कि इस गोश्त को पहले खतीजा की दोस्तों में भेजो, खतीजा की सहेलियों में भेजो। वो खतीजा की फ़लाँ सहेली, फ़लाँ सहेली, फ़लाँ सहेली। जैसा कि इस सिलसिले में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लप्पा उठाते, कहते कि फ़लानी खातून को देकर आओ, वो खतीजा की सहेली थी। फिर दूसरा लप्पा उठाते, भरते और कहते कि फ़लानी औरत को देकर आओ, खतीजा उससे मोहब्बत किया करती थी। तो बीवियों के जो रिश्तेदार हैं, बीवियों के जो ताल्लुकात वाले हैं, मेल मुलाकात वाले हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के एहतराम में उनसे भी अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए रखते। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ससुराल वालों की परेशानी में उनकी मदद करने की कोशिश करते, जितनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत होती। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने महसूस किया होगा कि मैंने अपनी ग़ुलाम जो लौंडी थी उसे आज़ाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तुमने आज़ाद कर दिया? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आज़ाद कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अमा इन्नकी लौ आतैतहा अख़वालिक लकाना अअज़म लिअज्रिक। क्या बेहतर होता अगर तुम इसे अपने भाइयों को दे देती, रिश्तेदारों को दे देती, तो आज़ाद करने में तुम्हें जितना सवाब मिला है उससे कहीं ज़्यादा सवाब मिलता। ये एहसान किसके साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी से कहा कि अपने मैके वालों के साथ करो, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, तुम्हें ज़्यादा अज्र मिलेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ हुस्न सलूक में इस बात का भी लिहाज रखते कि अगर बीवियों की औलाद हो तो उनकी भी तरबियत और उनकी भी किफ़ालत आप करते। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर निकाह का पैगाम भिजवाया। कहा कि उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, व अन्नी मुस्बिया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसके बहुत बच्चे हैं, इतने बच्चों के साथ आप मुझे निकाह में कैसे लेंगे? उन बच्चों की किफ़ालत, उन बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्नल्लाह यकफ़ीकी सिबियानक, उम्मे सलमा तुम हाँ करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे तमाम बच्चों की किफ़ालत ले लेगा। यानी तुम्हारे बच्चों की किफ़ालत मेरे ज़िम्मे है, मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल करूँगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के बच्चों की किफ़ालत का तक लिहाज रखते। इसी तरह
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال کے بزرگ لوگوں سے جا جا کر ملتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو آ نہیں سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتے۔ اس کی ایک مثال، جب مکہ فتح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم ابو قحافہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ وہ ابھی حالت کفر میں تھے، کافر تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ گھوڑے پر لائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہلا ترکت الشیخ فی بیتی حتی انا اکون فی آتیہ حتی انا اکون آتیہ، کہ تم نے اس بزرگ کو گھر ہی پر کیوں نہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں خود ان کے پاس آ جاتا، میں خود آ کر ان سے ملاقات کرتا۔ ابو قحافہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سسرے تھے، ابو بکر کے والد، ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سسرالی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھتے، ان سے جا کر ملاقات کرتے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی خطبے میں کہا اور آج بھی یہی کہیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ خطبہ سارا ایک پہلو پر جا رہا ہے اور صرف بیویوں کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بیویوں کی زیادتیوں پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر خطبے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ باذنہ تعالی آنے والے خطبے میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اپنی بیویوں کی تربیت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے، کس طرح انہیں شوہروں اور شوہر کے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔